اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر اسلام میں اس زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق واضح ہدایات دی گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام میں گھریلو زندگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے قوانین کا شریعت میں الگ بیان ملتا ہے۔ کبھی بھی معاملہ کو مبہم اور غیر واضح نہیں چھوڑا گیا۔ مثلاً نکاح، میاں بیوی کے حقوق و فرائض، والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض سب کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح گھریلو معاملات میں بھی ہمارے لیے ایک فقید المثال نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین شوہر اور مثالی باپ تھے۔ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں۔ ایک ادارے کے صحیح طور پر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی متعین سربراہ ہو۔ جس طرح ایک ادارہ سربراہ کے تعین کے بغیر منظم طریقے سے نہیں چل سکتا، اسی طرح ایک گھر کا نظام بھی اس وقت تک بے قاعدگی کا شکار رہتا ہے جب تک گھر کے تمام افراد میں سے کسی ایک فرد کو سربراہ کا مقام نہ دے دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو تمام گھریلو معاملات بگاڑ کا شکار رہیں گے۔ اسلام نے قوامیت اور سربراہی کا یہ مقام شوہر کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ فرمان بالکل واضح ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض بما انفقوا من اموالہم۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوامیت در حقیقت ایک ذمہ داری ہے جو مرد کو سونپی گئی ہے۔ بیوی کے لیے یہ لازم ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ ہر معروف معاملہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ نرمی اور شفقت بینی برتاؤ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے کہیں زیادہ عزت و اطاعت کے حقدار تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج کے ساتھ تحکمانہ رویہ اختیار نہیں کیا، ہمیشہ ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے، غم یا بیماری کی صورت میں ان کی دلجوئی فرماتے۔ اگرچہ مرد کو گھر کی حاکمیت دی گئی ہے لیکن اس پر سربراہی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیوی اس کی ملازمہ ہے اور ہر قسم کا گھریلو کام کرنا محض اس کی ذمہ داری ہے۔ بہترین شوہر وہ ہے جو گھریلو کاموں میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ تعاون کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گھر کا کام کرنا کسی مرد کے لیے باعث عار نہیں، کیونکہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جس پر عمل کرنا باعث ثواب ہے۔ سربراہ خاندان کی حیثیت سے گھر کے افراد کا مالی بوجھ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر والوں پر خرچ کرنے سے محض وہ ایک فرض ہی ادا نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے اجر و ثواب بھی اکٹھا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک دینار تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا، ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپنے اہل و عیال میں خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔
اسلام نے والدین اور اولاد کے باہمی حقوق کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں، اسے اچھے آداب سکھائیں، اس کی تعلیم کا اہتمام کریں اور اولاد کے ساتھ نفرت و حقارت کی بجائے شفقت محبت سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ایک اولاد کو زیادہ مال یا تحائف سے نوازیں جبکہ دوسری اولاد کو اس سے محروم رکھیں۔ اسی طرح اولاد کو وراثت میں بھی اس کے شرعی حصہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک پر والدین کو اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آپ نے بیٹیوں کے ساتھ نیکی کرنے والے والد کو یہ بشارت دی کہ جو شخص دو بیٹیوں کو پال کر جوان کر دے، قیامت کے دن میں اور اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آئے اور ہر جائز کام میں ان کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ والدین انسان کو اس وقت تحفظ زندگی فراہم کرتے ہیں جب وہ بولنے اور حرکت کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا۔ والدین کے اسی احسان کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلہ میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب ضعیف ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنا بھی اولاد کا فرض ہے۔ جو اولاد بوڑھے والدین کی خدمت سے غافل رہتی ہے وہ خود کو اجر عظیم سے محروم کر لیتی ہے۔ گھریلو زندگی میں حقوق و فرائض کا تعین کرنے کے ساتھ ساتھ اس زندگی کے آداب بھی اسلام میں سکھائے گئے ہیں۔ ان آداب میں سے سب سے اہم اصول استئذان ہے۔ استئذان کا مفہوم ہے اجازت طلب کرنا۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد آپس میں انتہائی قریبی تعلق میں جڑے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام گھر کے مردوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، خاموشی کے ساتھ اچانک گھر میں داخل نہ ہوں۔ سورۃ النور میں استئذان کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ گھر کے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اجازت لیے بغیر بڑوں کے کمروں میں داخل نہ ہوں۔ نجی زندگی میں بھی وقار برقرار رکھا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔